اگر حضرت عثمان جیسے مالدار لوگ ہمارے نبی کے ساتھیوں میں نہ ہوتے تو جہاد کے موقع پہ 400 گھوڑے کون دیتا ہے بھائی؟ حضرت عثمان جب ضرورت پڑی حضرت عثمان نے کنویں آج تک حضرت عثمان کے کنویں موجود ہیں مدینہ منورہ میں جو وقف کیے تھے اس دور میں. انہوں نے کتنا ثواب کما لیا بھائی, کتنا ثواب کما لیا کہ نہیں کما لیا؟ صدیوں سے لوگ پیتے آ رہے ہیں ان سے پانی. جب ضرورت پڑی حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے دیا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمانا نہیں ہے, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرورت جتنی ہے وہ اللہ پوری کر رہا ہے, اب اس سے زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی. تو پہلا کام جو آپ نے آج سے عمل کرنا ہے, ہر وقت زبان پہ شکر کا جملہ. جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے رات کو چھپڑ میں سر چھپانے کی جگہ ہے, بے شک ابا کے تانے مل رہے ہوں, کیونکہ بے روزگار لڑکے میرے پاس آتے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں, بے روزگار خودکشی کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خودکشی کا واقعہ میں نے بیان میں بھی بتایا. بے روزگار آتے ہیں, ابا تانے دیتا ہے میں کیا کروں کہاں جاؤں, مجھے خودکشی کی خیال آ رہے ہیں. میں نے کہا رات کو ابا گھر میں سونے دیتا ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا صبح 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کمانے کے بعد بھی یہی ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو بیسک ضرورت جو پوری ہو رہی ہے کسی بھی طرح, دوسرے کے خرچے پہ ہو رہی ہو, بے شک بھلے دوسرے کے خرچے پہ ہو تو رہی ہے نا. جب میں نے کہا بھوک ستائے نا, بالکل مرنے لگو بھوک سے, اللہ پھر بھی نہیں مرنے دیتا. پھر اللہ کہتا ہے چوری بھی حلال ہو جاتی ہے. آپ کو اتنی ایسا نہ ہو کہ بھوک لگ رہی ہو چوری کر لیں آپ. چوری بھوک ناقابل برداشت ہو جائے نا, علماء نے مسئلہ لکھا ہے, ناقابل برداشت بھوک ہو جائے, مرنے لگو, بھوک برداشت سے باہر, تمام علماء کا اتفاق ہے کہ پھر اور جیب میں پیسے نہیں ہیں تو بغیر پیسوں کے روٹی اٹھا کے کھا سکتا ہے, اس نیت سے کہ جب پیسے ہوئے تو دے دوں گا, ہو جائیں تو دے دے, نہیں تو وہ اللہ کی طرف سے گریوی ہو گئی. وہ ہوٹل والے کے کسی گناہ کی سزا اس کو اللہ نے دنیا میں دے دی. سمجھ رہے ہو؟ وہ بھی کون سا نیک ہے, اس نے بھی تو ظلم کیا ہوگا نا, کبھی کسی پیسہ, تو اللہ تعالیٰ ایسے بھوکوں کو بھیج دیتا ہے, کھا لیتے ہیں. تو ایسی مجبوری میں تو چوری بھی حلال ہو جاتی ہے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ٹینشن نہیں لینی. یہ کام بھی ہو گیا نا. اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں, یہ بہت بڑی عبادت ہے, یہ کم عبادت نہیں ہے. دیکھو پچھلی امتوں میں پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, اے میری قوم تم لوگ اتنے مضبوط گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے. حالانکہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے, لیکن وہ قوم گھروں کی ٹینشن لے رہی تھی. اور ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے, تو اس کو بھی جرم سمجھا گیا. تو جرم کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا تو اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, کیونکہ اللہ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, خانہ ہے مسافر خانہ ہے. اس کا مطلب اس نے سچی مچی میں مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا. تو اللہ کو اس بات پہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ, کہ آپ دنیا کی ٹینشنوں کو ٹینشن نہیں سمجھتے. یہ کم عبادت نہیں ہے. اور جو نمازی تہجد گزار دنیا کی محبت لے کے گھوم رہا ہے, ٹینشن لیتا ہے, اللہ کو اس سے نفرت ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے, اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا دھوکے کا گھر ہے. اس کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا. دھوکے کا گھر کیسے ہے؟ دنیا دکھاتی کچھ ہے, ہوتا کچھ اور ہے. آپ کا پاس پیسہ آنا شروع ہوگا, آپ کی عزت, آپ کی ترقی, آپ کی بلڈنگیں, اچانک بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ. دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ تو سمجھ رہے تھے یار اب تو میری لائف کیا ہوئی ہے, اسٹارٹ ہوئی ہے, اب تو میری زندگی شروع ہوئی ہے. حالانکہ زندگی اب تمہاری ختم ہو رہی. کتنے میں نے اپنی زندگی میں واقعات دیکھے بھائی, ایسے اٹیک ہوتا ہے.